چھوٹی ورکشاپ ہے تو اس کا کچھ پارٹ جو ہے نا ہم لوگ اس ورکشاپ کے اندر بھی رکھیں گے. اس کا فائدہ یہ ہے کہ جس طرح فراز بھائی نے پہلے بھی کہی ہے کہ یار جو ہمارا دن ہے نا اسلامک فریم ورک کے اندر، وہ دن جو ہے نا وہ رات سے سٹارٹ ہوتا ہے، یعنی مغرب کے بعد سے سٹارٹ ہوتا ہے. وہ اس لیے سٹارٹ ہوتا ہے کیونکہ جو ہمارا دن ہے وہ رات کا سب آرڈینیٹ ہے. ٹھیک ہے، یہی بات جو ہے نا سیم جو آپ نے بات کی تھی، ایک بہت ہے مولانا الطاف الرحمان صاحب جنہوں نے پوری زندگی اپنی سیرہ کے اوپر لگائی ہے. تو انہوں نے کہا a person day cannot be organized if his night is not organized. In the Islamic framework, the night is not subordinate to the day, rather the day is the subordinate to the night. And this is the one of the reasons that our day begins with the night. وہ کہتا ہے کہ اگر آپ کی رات ہی آرگنائز نہیں ہے تو آپ کا دن کبھی نہیں آرگنائز ہو سکتا. تو اب ہم لوگوں نے نا سلیپ مینجمنٹ یہ ہے کہ ہم لوگوں نے اپنی رات کو کیسے آرگنائز کرنا ہے. ٹھیک ہے، یعنی اپنی سلیپ کو کیسے رکھنا ہے. اس کے اوپر یہ ہے کہ ہمارے پاس کیونکہ ٹائم کم ہے تو میں اس ورک سے ریلیٹڈ جو امپورٹنٹ چیزیں صرف میں آپ کو وہی بتا رہا ہوں. ٹھیک ہے، سب سے پہلا جو کوشچن ہے نا وہ یہ کہتے ہیں کہ پوری ورکشاپ کرنے کے بعد جو مطلب انہوں نے یہ کہا کہ یار آپ کا جو سلیپنگ اٹھنے کا ٹائم ہے نا وہ 4 AM ہونا چاہیے. اور AM 4 بجے صبح یہ فکس ہونا چاہیے. یہ میں بعد میں بتاؤں گا کیوں ہونا چاہیے، اس سے کچھ بینیفٹس میں نے ادھر لکھے ہوئے ہیں. آپ کی زندگی کی جو ہر چیز ہے نا وہ فکس ہونی چاہیے. اگر آپ 10 بجے رات کو سوتے ہیں نا اور 4 بجے اٹھتے ہیں تو 6 گھنٹے کی آپ کی سلیپ ہوتی ہے، اور یہ 6 گھنٹے کی سلیپ ہے نا انف ہے. شاید آپ کو ابھی ذہن میں پونی آ رہا ہو کہ یہ انف نہیں ہے، وہ میں آپ کو پونی بعد میں ختم کرتا ہوں. صرف ابھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ لیٹس سپوز اگر آپ 4 بجے اٹھتے ہیں تو کیا فائدہ ہوگا. ہم نے یہ بنا لیا کہ لیٹس سپوز ہم 4 بجے اٹھتے ہیں. سب سے پہلے تو یہ چیز ہے کہ آپ جو اپنی نمازیں ہیں وہ وقت پہ ادا کر لیں گے فجر کی، اور آپ کو یہ فائدہ ہوگا کہ سردیاں اب ہیں تو آپ کو تہجد بھی مل جائے گی. ایسا ہی ہے نا، کیونکہ جو نماز کا بھی ٹائم ہے وہ 4:45 بجے ہے تقریباً اذان کا، نہیں سوری 5 بجے. اب آج کل 5 بجے اذان ہوتی ہے، 4 بجے اٹھ گئے ہیں تو آپ تہجد بھی پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، ابھی صرف آپ نے یہ چیز دوبارہ سے میں اس پوائنٹ پہ آتا ہوں، وہ جو میں نے آپ کو رزلٹ کے اوپر، رزلٹ نہیں آپ نے پوچھنا کہ 4 بجے میں نہیں اٹھ سکتا. دوبارہ سے میں بتا رہا ہوں جو پہلا پوائنٹ ہے شاید آپ کو یاد ہو. یہ آپ نے رزلٹ پہ نہیں پوچھنا کہ میں 4 بجے نہیں اٹھ سکتا، میں صرف آپ کو فائدے بتا رہا ہوں کہ اٹھنے کے کیا فائدے ہوگے. اچھا جی، دوسرا یہ ہے کہ آپ یہ اپنے جو پروڈکٹیو آورز ہیں نا وہ انکریز کر سکتے ہیں. ہمیں پتہ ہے کہ یار ہمارے جو پروڈکٹیو آورز ہیں نا 9 to 5 ہم عام طور پہ کیلکولیٹ کرتے ہیں. 9 to 5 یعنی کتنے ہو گئے ہیں، 8 آورس. اگر آپ 4 بجے اٹھتے ہیں ٹھیک ہے نا تو 4 اور 4 یعنی 4 گھنٹے آپ کے ایڈ ہو گئے ہیں. یعنی آپ کے جو پروڈکٹیو آورز ہیں نا، آپ کے پروڈکٹیو 8 نہیں ہے 12 ہیں. ٹھیک ہے، آپ کے پروڈکٹیو آورز 8 نہیں 12 ہیں. اور اگر ہمارے پاس 6 دن کے پروڈکٹیو ہے، یعنی ہفتے تک ہم لوگ کرتے ہیں ویک، تو اس کا مطلب آپ کے پاس 6 دن نہیں، آپ کے پاس 9 دن ہے. مہینہ جو ہے نا وہ آپ کا 30 دن کا نہیں 45 دن کا ہے. اور سال جو ہے وہ آپ کا 12 مہینوں کا نہیں 18 مہینوں کا ہے. اتنا بڑا ایفیکٹ پڑتا ہے صرف ہم لوگوں کو 4 ٹائم اٹھنے سے. دوسرا یہ ہے کہ یہاں پہ میں نے ایک پوائنٹ لکھا انجوائے می ٹائم. ٹھیک ہے نا، اس کا کیا مطلب ہے. ٹائم لینڈرز والے کہتے ہیں کیونکہ وہ سارے سی اوز اور بڑے لوگوں سے مطلب بات کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جتنی آپ کے اوپر رسپانسبلٹیز بڑھتی جاتی ہیں اتنا آپ کو می ٹائم چاہیے ہوتا ہے اسٹریس فری لائف گزارنے کے. بڑی امپورٹنٹ میں بات بتا رہا ہوں، جتنی زیادہ آپ کی رسپانسبلٹیز بڑھتی جاتی ہیں اتنا آپ کا جو ہے نا می ٹائم زیادہ ہونا چاہیے. جو بڑے سی اوز ہیں نا، ٹھیک ہے، جو بڑے سی اوز ہیں بڑی بڑی کمپنیز میں کام کرتے ہیں، ان کا می ٹائم سب سے زیادہ ہوتا ہے، جس کے اندر وہ صرف خود ہی ہوتے ہیں اپنے ساتھ. ٹھیک ہے، تو آپ کو می ٹائم ہوگا. اس کے بعد یہ ہے کہ گیٹ دا موسٹ پروڈکٹیو آورز ان اے ڈے. ٹھیک ہے، اسلامک فریم ورک سے ہمیں کافی زیادہ حدیثیں ملتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کے جو صبح کے آورز ہیں وہ سب سے زیادہ برکت ہے اس کے اندر. آگے ہم پڑھیں گے. ٹھیک ہے نا، تو اٹ مینس کہ اگر آپ کی پوری زندگی پورے دن کے جو 24 گھنٹے ہیں اس میں سے سب سے کوئی پروڈکٹیو آورز ہے نا وہ یہ والے 4 گھنٹے ہیں 4 to 8 جو کہ ہم لوگ سو کے گزار دیتے ہیں. آپ نے ایک کام 8 گھنٹوں میں کرنا ہے، وہی آپ کام 4 گھنٹوں میں ان 4 گھنٹوں میں کام کر سکتے ہیں اگر آپ 4 بجے اٹھ جائیں اور 8 بجے ختم.
اس کے بعد یہ ہے کہ یہ آپ کا بایولوجیکل کلاک بھی ہے. بایولوجیکل کلاک کا کیا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو کسی نہ کسی فطرت پہ پیدا کیا ہے, ٹھیک ہے نا, اور ہر انسان کے اندر نا ایک مائنڈ کے اندر ایک اپنا کلاک بھی ہے. تو اس کا جو اٹھنے کا ٹائم ہے نا وہ 4 بجے ہے, ٹھیک ہے. ہم اس کو مزید آگے پڑھتے ہیں مطلب, ٹھیک ہے. اس میں سونے کا کیا ٹائم تھا؟ 10 بجے, ٹھیک ہے. اب یہ جو ہے نا ان کے سی او صاحب جو کرنٹ سی او ہیں, انہوں نے یہ لکھا ہوا ہے کہ یار میں نے جو ہے نا اپنی سلیپ میں سے نا 2.5 گھنٹے بچائے ہیں, اور اس 2.5 گھنٹے کے اندر میں نے جو ہے نا پچھلے پریکٹس کو کر رہے ہیں شاید 21 سال سے اس چیز کو پریکٹس کر رہے ہیں. یعنی پہلے اگر وہ 5:30 بجے اٹھتے تھے, پہلے بھی وہ نماز ٹائم اٹھتے تھے, اب وہ 3 بجے اٹھنا شروع کر دیا. لیٹس سپوز میں آپ کو بات کر رہا ہوں, تو ان کے زندگی کے اندر 6.5 گھنٹے ایڈ ہوئے ہیں پچھلے کے 6.5 سال, سوری 6.5 سال ہو گئے. اب وہ 6.5 سال کے اندر بتا رہے ہیں کہ میں نے یہ کام کی. میں نے جو ہے نا ساری قرآن ود ٹرانزلیشن تفسیر پڑھا ہے. میں نے اسپینڈنگ کوالٹی ٹائم ود فیملی کیا, کیونکہ پہلے میرے پاس آورس کم ہوتے تھے, میں جو آفس کے بعد والا ٹائم تھا اس پہ رہتا تھا. اب میرا پورے کا پورا آفس کے بعد والا ٹائم فیملی کے لیے. میں نے اپنے نالج اسکل کیا ہے. میں نے ریڈنگ ایوریج 20 بکس ایچ ایئر میں پڑھتا ہوں, ٹھیک ہے نا. میں نے کمپلیٹنگ این ایوریج آف 8 to 10 کورس اینولی کیے ہیں. ڈیزائننگ اینڈ مینیجنگ ملٹیپل ویژن اورینٹیڈ پروجیکٹس کیے ہیں. رائٹنگ الحمدللہ بکس کتابیں پڑھ لکھی ہیں. اب جو ہے پھر دوبارہ سے ہم حکیم صاحب کے اوپر آتے ہیں. حکیم صاحب کتنے بجے گورنر ہاؤس جاتے تھے؟ 5 بجے جا کے وہ نماز ادھر جا کے پڑھتے تھے. اس کا مطلب وہ کتنے بجے اٹھتے ہوں گے؟ وہ سارے کے سارے یہ جو کام ہم لوگ پلاننگ والا ہے, ساری کی ساری چیزیں وہ نماز سے پہلے کر لیتے تھے, اسی لیے ان کے پاس اتنا ٹائم تھا. اور یہ چیز میں نے خود اپنی زندگی کے اندر پریکٹس کی ہے. آپ اگر صرف صبح اٹھنا شروع کر دیں نا, یقین کریں گے آپ کو اتنا کا فائدہ ہوگا نا, آپ سوچ نہیں سکیں گے. پہلے مجھے لگتا تھا کہ یار زندگی جو ہے نا وہ بہت کم ہے اور کام کرنے والے بہت زیادہ ہیں. اب مجھے لگتا ہے کہ یار زندگی اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ دی ہے. ہم اکثر میں فراز بھائی اکثر ڈسکس کرتے ہیں کہ یار اب ہفتہ ایسا لگتا ہے جس طرح 3 دن ہوتے ہیں. شاید آپ لوگوں کو بھی فیل ہوتا ہو, پتہ ہی نہیں چلتا, مہینے کا پتہ نہیں چلتا, سال کا پتہ نہیں چلتا. اس کے پیچھے جو وجہ ہے یہ ہے نا کہ ہم اپنے جو موسٹ پروڈکٹیو آورز ہیں نا وہ سو کے گزار رہے ہوتے ہیں, 4 to 8. اب اس کے اندر نا متعدد جو ہے نا وہ ہیں حدیث ہیں. پہلی یہ ہے کہ میری امت قال رسول اللہ, یعنی اللہ تعالیٰ نبی ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی کہ میری امت کی برکت سویرے میں ہے. سر یہ دعا نہیں ہے, یہ ویسے بتایا اسٹیٹمنٹ ہے. تو اب یہ بتا دیں کہ یار ایک ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر بات کر دی ہے, ٹھیک ہے, وہ جھوٹی ہو سکتی ہے؟ 100% کریکٹ ہے نا. تو ہم کیوں نہیں مانتے اس بات کو کہ یار سب سے زیادہ ہمارے پروڈکٹیو بات شروع میں برکت ہماری وہ ہے. جو آپ نے 8 گھنٹے میں کام کرنا ہے وہ پہلے آپ 4 گھنٹے میں کام کر سکتے ہیں. اور سیم آگے جو ہے نا وہ دعا بھی مانگی ہے, اے اللہ میری امت کے سویرے میں وقت میں برکت عطا فرما دے, ٹھیک ہے نا. اس کے بعد ایک اور حدیث ہے, صبح کی نیند رزق کو روک دیتی ہے. اکثر لوگ ہم سو رہے ہوتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ یار ہمارے رزق میں برکت نہیں ہے, پیسے بہت کم ہے, پورے نہیں ہوتے. پوری قوم ہی سو رہی ہے ہماری. اس کے بعد یہ ایک ویسے واقعہ بتایا ہوا یہ ہے کہ جب بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی لشکر کو روانہ کرنا ہوتا تو وہ ہمیشہ صبح کے فرسٹ پیر میں کرتے تھے. یعنی جو بھی کام کرنا ہوتا تھا امپورٹنٹ وہ صبح کے ٹائم میں کرتے تھے. اس کے بعد سے سارے اقوال اکابر ہیں, ٹھیک ہے نا. حضرت عثمان کا ہے کہ رزق کی برکت سے محرومی ہوتی ہے کہ اگر آپ لیٹ اٹھیں تو. یہ سارے کے سارے ان چیزوں کے اوپر ہے جن کے اول کے حصے کی نیند جہالت ہے, ٹھیک ہے نا. قسم معاش اور قضاء حوائج پہ تاخیر ہوتی ہے, دینی ذمہ داریوں کے ضائع ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے, زمین میں ناپسند کرتی ہے, زمین بھی ناپسند کرتی ہے اور تکلیف کا اظہار کرتی ہے. یعنی اس لیول تک ہے کہ جو زمین ہے نا وہ بھی ناپسند کرتی ہے اور تکلیف ہوتی ہے اس کو, یار یہ جو میرے اوپر بندے ہیں یہ سو رہے ہیں ابھی تک. اس کے بعد جسمانی بخار کو بڑھاتی ہے, انسان کو سست کرتی ہے اور طبیعت میں خشکی پیدا کرتی ہے. ہم اکثر سوچتے ہیں کہ یار بس اٹھ گئے ہیں نا, یار نیند پوری نہیں ہوئی. اس کے پیچھے وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم لوگ لیٹ اٹھتے ہیں. اس کے بعد بڑھاپے کو جلدی لاتی ہے, اس کی عادت لاپرواہی کو جنم دیتی ہے, ٹھیک ہے نا.
اس کے بعد فرشتوں کو صبح سویرے بندوں کی روزیوں کی تقسیم پر مامور کیا جاتا ہے، تو وہ سوئے ہوئے کو مستثنا سمجھ کر طلب رزق کی طرف توجہ ہو جاتے ہیں. یعنی جو فرشتے آ رہے ہیں رزق بانٹنے کے لیے، وہ کہتے ہیں یار یہ تو بندہ سویا ہوا ہے، تو اس مطلب اس کو ضرورت نہیں ہے، تو وہ اگلے بندے کے پاس چلے جاتے ہیں. یہ جو ٹائم ہمارا صبح کا ہم کنسیڈر کریں گے 4 سے 8 یہ ڈیوریشن ہوتا ہے، یہ جو صبح کا ہاں جی یہ کسی رکشے کے اوپر لکھا ہوا ہے ہارن ایسا بچائیں قوم سو رہی ہے. فنی بات ہے لیکن اچھا. اب یہ چیز ہے جو امپورٹنٹ بات ہے، جو آپ کے لوگوں میں ذہن میں پونی آ رہی ہوگی، اور میرے ذہن میں نا بہت پونی تھی، اتنی پونی تھی کہ میں کیا کروں کہ اچھا یار میں 10 بجے سو نہیں سکتا، اگر سو بھی گیا تو 6 گھنٹے کی نیند نہیں پوری ہوگی، تو کیا کریں گے، اب مائنڈ فریش نہیں رہتا آفس کے اندر. کیا ہے اس کا حل؟ یہ ہے کلولہ. اور یہ ہمارے نبی اور صحابہ کرام سب کی سنت تھی. میں اکثر یہ سوال سوچتا تھا کہ یار جتنے بھی ہم لوگ احادیث پڑھیں یا پڑھیں تو وہ کہتے تھے کہ یار یہ نا تہجد ٹائم اٹھ جاتے تھے، ٹھیک ہے نا. تو میں سوچتا تھا یار اگر تہجد ٹائم لیٹس سپوز اگر وہ ہے کیا اسے کہتے ہیں گرمیاں ہیں، تو تہجد تو 3 بجے ہوتی ہے اور عصر جو ہے نا وہ 9 بجے ہوتی ہے، تو 4-5 گھنٹے کا ٹائم ہے، تو اس میں کیسے اٹھ کے اور سارا ڈے مینج کرتے ہوں گے؟ اس کی وجہ سے کلولہ کی وجہ سے. اور اس کے اندر ایک اور چیز ایڈ کرتا جاؤں، کیونکہ ہم لوگوں نے یہ سلیپ مینجمنٹ کا پارٹ نہیں ہے، لیکن جسٹ آپ کے انفارمیشن کے لیے جو کہتے ہیں نا کہ یہ جو ہمارا سلیپنگ ٹائم ہے وہ 6 to 8 hours ہے، ٹھیک ہے نا. یہ مت ہے، یہ ہر بندے کا ڈفرینٹ ہوتا ہے. ایوریج 6 hours ہے، ایوریج میں کہہ رہا ہوں، ٹھیک ہے نا، لیکن یہ ہر بندے کا ڈفرینٹ ہوتا ہے. میں ایک ذاکر بھائی کا ایک انٹرویو سن رہا تھا، اس میں وہ کہتا کہ یار میرا جو سلیپنگ ٹائم ہے صرف 3 سے 4 گھنٹے ہے. میں اتنا اسی سے حیران ہوا کہ یار ایک بندے کا 3 سے 4 گھنٹے کا سلیپنگ ٹائم ہے صرف، تو اتنا بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے نا. اور اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ اگر لیٹس سپوز اگر آپ 7-8 گھنٹے ابھی سوتے ہیں نا، تو ہر ہفتے بعد میں آدھا گھنٹہ کام کرنا شروع کر دیں، جس کے بعد آپ کو یہ پتا چلے کہ یار آپ کا دن پروڈکٹیو نہیں گزر رہا، سارا کچھ آپ فکس کر لیں. تو وہ عام طور پہ 6 یا 6.5 گھنٹے تک ہی ہوگا، یا میکسیمم 7 ہوگا، 7 سے اوپر نہیں جائے گا، بشرط یہ ہے کہ آپ کلولہ بھی کر لیں. یہ فکس کرنا ضروری ہے، اگر یہ نہیں کریں گے تو پھر وہ چیزیں خراب ہو جائیں گی ہماری. اور یہ مطلب ایک ایسی چیز ہے جو کہ نا مجھے بہت دیر بعد پتہ چلی، اور میں کہتا ہوں کہ یار یہ پہلے پتہ چلتی تو لائف بڑی آسان ہوتی. میں اس کے آپ کو آگے فائدے بتاتا ہوں. سب سے پہلے تو یہ کلولہ کی سنت مسلمانوں نے فراموش کر دی، غیروں نے اپنا لی. یہ ایک چائنا کی فیکٹری ہے، ادھر کمپلسری ہے سونا. حدیث ہے کلولہ کرو کیونکہ شیطان کلولہ نہیں کرتا. ہم ہر چیز سے پناہ مانگتے ہیں نا، اعوذ باللہ من یعلم، شیطان سے پناہ دے، تو یہ کام شیطان نہیں کرتا. اس کے بعد ایک یہ آیت ہے، یہ میں نے اس میں پڑھی نہیں لیکن پریزنٹیشن میں تھی. تو اس کے اندر نا ایک مطلب اصحاب الجنہ کے بارے میں بتایا ہوا کہ یہ جو ہے نا یہ مطلب قیام کریں گے. مکیلا کا ورڈ یوز ہوا ہوا ہے. مکیلا کا جو ورڈ ہوا ہوا ہے نا، مکیل اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں پہ سرسری آرام کیا جائے، جہاں پہ کلولہ کیا جائے. جس طرح ہمارے لیے کائنڈ آف مکیل کیا ہے، آفس ہے. تو اللہ تعالیٰ نے بھی یہ بیان کیا کہ رات میری امی سے میری صبح رات کو بات ہو رہی تھی، تو وہ خود اس چیز میں وہ کہتے ہیں شاید نیند ہوتی نہیں ہے. تو اس لیے یہ ورڈ جو ہے نا یہ مکیلا یوز ہوا ہے کہ وہاں پہ اس طرح 7 یا 8 گھنٹے کی نہیں ہوگی. یہ مجھے فکس نہیں پتا، لیکن میں ویسے بتا رہا ہوں، میری امی نے مجھے کہا تھا کہ یار وہاں پہ اسی طرح ہوگا کہ آپ نے تھوڑی دیر کے لیے بس ریسٹ کرنی ہے. اس کے بعد ایک یہ حدیث ہے، سحری کے کھانے کے ساتھ دن کے روزے میں مدد حاصل کرو، اور دن کو کلولہ کر کے رات کے قیام کے لیے مدد حاصل کرو. جو میں آپ کو بات کہہ رہا تھا یہ وہی بات حدیث میں بھی آ گئی ہے. یعنی ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بیان کر دیا، اور اس کو ہم اپنا لیں کہ بھائی کلولہ کی وجہ سے نا آپ رات کی نیند اپنی کم کر سکتے ہو. وہی جو 8 گھنٹے کی نیند ہے نا، وہ آپ 7:30 7 6:30 یا اس سے بھی نیچے لے کے آ سکتے ہو اگر آپ کلولہ کر رہے ہو. اس کے بعد یہ ہے کہ سیدنا رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم جمعہ جلد پڑھتے تھے، اس کے بعد دوپہر کی نیند لیتے تھے، کلولہ کرتے تھے. کیا یہ بھی ایک وہ ہے؟ اچھا جی. اب جو بہت امپورٹنٹ پارٹ ہے، یہ جب چارٹ میں نے پڑھا نا تو میری زندگی میں چینجنگ آئی ہے.
پہلے جب بھی میں اس کو بھی چارٹ کو نہ دیکھے، پہلے میری اسٹوری سن لیں جا پیچھے کر دیتا تھا آپ کو. اچھا جب بھی میں آفس جاتا تھا ہے وہ نہیں تنگ کرتا. اچھا جب بھی میں آفس سے گھر جاتا تھا نا، میں بڑا تھکاوٹ ہوتی تھی. ٹھیک ہے نا. اب بچوں کا آپ کو پتہ ہے، جن کے بچے ہیں نا، بڑی انرجی ہوتی ہے، بچے کھیلنا چاہتے ہیں، سارا کچھ کرنا. آپ کے اندر انرجی نہیں ہوتی، آپ کہتے ہو کہ یار بس میں تھوڑی دیر نا لیٹ جاؤں، آرام کر لوں، میں سکون کر لوں. کیوں؟ کیونکہ میری انرجی اتنی ڈپلیٹ ہوئی ہوتی تھی نا، مجھے کچھ مطلب کرنے کا دل ہی نہیں کرتا تھا. دل کرتا تھا بس ایک جگہ پہ پڑے رہوں. اور اس کی وجہ سے کیا تھی کہ میں قلولہ نہیں کرتا تھا. اور جب میں نے کرنا شروع کر دیا، میری انرجی اچھی ہوگی. اب میں اس کو سائنس کے حساب سے آپ کو بتاتا ہوں، گراف کے حساب سے. آپ کی یہ جو نیچے والا گراف ہے نا، ریڈ والا، پہلے اس کو دیکھیں. آپ کی جو دن کی انرجی ہے نا، ایسے ڈاؤن جا رہی ہوتی ہے، ایکسپونینشلی ڈاؤن جا رہی ہوتی ہے. جیسے ایکسپونینشل یہ گراف ہوتا ہے نا، پہلے تھوڑا تھوڑا، پھر یکدم زیادہ ہوتی ہے. تو آپ کا یہ جو ٹائم ہوتا ہے نا 3 PM کے بعد، وہ یکدم نیچے جانی شروع کر دیتی ہے. ٹھیک ہے. اس کا یہ مطلب ہے کہ اگر آپ یہ قلولہ نہیں کرتے تو آپ گھر جانے تک آپ کی انرجی بالکل ختم ہو جاتی ہے. آپ کا اور کوئی کام کرنے کا دل نہیں کرتا. آپ کہتے ہیں سو جاؤ بس، ختم کرو، اب میں کوئی چل کروں، بس میں موبائل دیکھ لوں، میں کوئی بات کر لوں، یا کچھ میں کوئی کام نہ کچھ بھی کر سکوں. لیکن لیٹس سپوز اگر آپ یہی قلولہ کرتے ہو تو آپ کی یہاں سے لے کے یہاں تک کا انرجی کا لیول سیم رہے گا. قلولہ کرتے ہو تو یہ والا انرجی کا لیول بڑھ جاتا ہے. اب دوسرا یہ جو گراف ہوگا نا یہاں سے، وہ سیم یہی والے پیٹرن سے گراف شروع ہوگا. آپ کو بات سمجھ آئیے اس کی؟ یہ اگلا بڑا پوائنٹ بات ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ اس طرح، مطلب اس کی کرو ایسے نہیں جائے گی، اس کی کرو یہ پہلے والی جائے گی. کیونکہ پہلے والی کرو جو ہے وہ ایسے انرجی آپ کی بہت ایسا ایسا ڈپلیٹ ہوتی ہے، اور بعد میں جا کے فوراً جلدی ڈپلیٹ ہوتی ہے. تو قلولہ کا ایک تو یہ فائدہ ہے کہ آپ کی انرجی بھی انکریز ہوگی، اور دوسرا آپ کا جو اسٹارٹنگ ٹائم ہے وہ یہ نہیں ہے، اب وہ یہ والا ہے. تو اب جب میں گھر جاتا ہوں تو میری انرجی اس لیول پہ بوسٹر مل گیا. تو قلولہ کرنے کے یہ اتنا زیادہ فائدہ ہے. تو آپ بیسکلی، اب صرف میں سلیپ مینجمنٹ کے اوپر بات کر رہا ہوں. ایک ہم نے یہ بات کر دی کہ آپ کا جو دن ہے نا، آپ وہ 8 گھنٹے کا نہیں 12 گھنٹے کا پروڈکٹیو. آپ کے پاس جو مہینہ ہے وہ 30 دن کا نہیں 45 دن کا ہے. باقی جتنے بھی انسان ہیں ان کے لیے شاید وہ 30 دن کا ہی ہو، آپ کے لیے 45 دن کا ہے، کیونکہ آپ نے پروڈکٹیو اور دوسرا آپ نے انرجی زیادہ کر لی اپنی. حکیم صاحب بھی یہی کام کرتے تھے. نہیں، میں پروڈکٹیو آرٹ کی بات کر رہا ہوں. اب سیلری تو آئے گی، لیکن پھر یہ ہے کہ ہمیں بھی یہ دیکھنا پڑے گا کہ یار آپ نے نا وہ 45 گھنٹے کام کیا ہے، 45 دن کام کیا یا نہیں کیا. یعنی 12 گھنٹے کا بھی ہونا چاہیے نا. نہیں، وہ دن تو ایکچوئل میں تو اتنا ہی ہے، وہ ہم نے اس کو بڑھا دیا پروڈکٹیوٹی کے حساب سے. ہاں جی. اچھا بالکل، ہاں یہ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. آپ کا مائنڈ بہت فریش ہو جاتا ہے، اور آپ دیکھنا کبھی بھی ٹھیک ہے نا. پہلے جو ہے نا ہم لوگ ایون ہم معیار فراز پہ ڈسکس کرتے تھے کہ یار بس جو بریک کے بعد ہے نا وہ دوسرے ورک ہونا چاہیے، جو فالو اپ ہونا چاہیے، کیونکہ آپ کے پاس انرجی نہیں ہوتی. لیکن آپ قلولہ کر لو گے تو آپ اس کے بعد بھی اچھے جو ہے نا پروڈکٹیو ورک کر سکتے ہو. آپ جتنا بھی کر لو، آدھا گھنٹہ انف ہے، انف ہے. ویسے 15-20 منٹ بھی انف ہے جی. آدھے گھنٹے سے زیادہ نہیں کرنا چاہیے. نہیں کوئی مسئلہ نہیں. اچھا اس کا بھی یہ میرے ساتھ بھی مسئلہ تھا. ہاں صفی کا یہ کوشچن ہے کہ یار آدھا گھنٹہ تو آپ کو سونے میں لگ جاتا ہے. وہ اس لیے کیونکہ آپ کی ہیبٹ نہیں بنی. پہلی بات یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ایون آپ یہ نہ سوچو کہ میں نے کچھ سونا ہے. آپ صرف یہ امیجن کر لو کہ میں نے اپنی آنکھیں بند کر کے نا میں نے اپنی تھکاوٹ دور کر، بس اتنا ہی فرق پڑ جائے گا آپ کو. ہاں اتنا ہی فرق پڑ جاتا ہے. اکثر یہ ہے کہ مجھے بھی نیند نہیں آ رہی ہوتی تو میں بس آنکھیں بند کر کے نا اس طرح لیٹ جاتا ہوں کہ یار میں نے بس جو اپنے تھکاوٹ کم کرنی. ویسے بھی تو بندہ لیٹتا ہے نا، تو اب اس لیے لیٹ جائے آنکھیں بند. قلولہ کے اندر بھی ہاں جی نیند آ جائے گی. ہاں. اچھا ایک اور بھی فائدہ ہے جو کہ نا شاید آپ کو لگے کہ یہ نہیں ہوگا.
اگر آپ کلولا کرتے ہو نا تو آپ کو رات کی نیند اچھی آئے گی، کیونکہ اگر آپ نہیں کرتے نا تو اب یہاں پہ آپ کی انرجی بالکل ڈاؤن ہوئی ہوتی ہے، تو اب اس ڈاؤن انرجی سے آپ کی نیند پوری نہیں ہوتی، رات کی آپ کی 8 گھنٹے سے بھی نہیں پوری ہوتی، کیوں؟ آپ انرجی اتنی ڈاؤن ہوئی ہوتی ہے۔ لیکن اب جب آپ اس لیول کے اوپر انرجی ہوگی تو آپ کی پہلی انرجی اچھی ہے، آپ سو جاؤ گے نا تو آپ کی 6 گھنٹے سے بھی پوری ہو جائے گی، آپ کی نیند بھی اچھی ہوگی کلولا کرنے سے، نیند کی کوالٹی اچھی ہوگی، کیونکہ یہ سلیپ مینجمنٹ کے اندر ایک بالکل کوالٹی والا ایک علیحدہ سے ٹاپک تھا کہ کوالٹی میٹر زیادہ کرتی ہے کوانٹٹی کے حساب سے، تو اسی لیے وہ جو میں آپ کو ذاکر نائک کی بتا رہا ہوں، وہ 3 سے 4 گھنٹے کے اندر بھی اگر وہ کوالٹی سلیپ لے لیں نا تو ان کی وہ ساری چیز پوری ہو سکتی ہے۔ کوالٹی آف سلیپ وہ ایک اپنے آپ میں ایک وہ ہے، وہ ایک علیحدہ سے ہے، لیکن اب ہم اس وقت کرنے لگ جائیں گے تو وہ ٹائم لگ جائے گا۔ اس کے اندر نا ڈفرینٹ سائیکلز ہوتے ہیں، آپ کس سائیکل میں جا رہے ہو، آپ کا کم سے کم ایک پتہ نہیں سائیکل کا مجھے نام بھول گیا، اس سائیکل میں جانا ضروری ہوتا ہے۔ اگر آپ اس سائیکل میں چلے گئے نا، اس سائیکل کا میں سمپل آپ کو یہ بتا دیتا ہوں کہ آپ کی جو آنکھیں نا بالکل اندر چلی جاتی ہیں اور آپ کو خواب آ جاتا ہے۔ اگر آپ کو خواب آ جائے نا تو اٹ مینس کہ آپ کی نیند وہ اچھی ہے۔ بہرحال یہ ایک اپنے آپ میں ایک پوری کی پوری ورکشاپ ہے، تو اس میں صرف ہم مینجمنٹ ٹائم مینجمنٹ کے حساب سے بات کر رہے ہیں۔ تو یہاں تک ہمارا ایک چیز کلیئر ہو گئی ہے کہ بھائی اگر ہماری راتیں اور ہماری نیند اچھی ہوگی تو ہمارا دن پروڈکٹیو ہو جائے گا، ہم لوگ اپنے گھنٹوں کو زیادہ کر لیں گے۔ صبح اکثر ہوتا ہے جلدی اٹھے پھر 2-3 گھنٹے بعد نیند آنے لگے، وہ مسئلہ ہو جاتا ہے بار بار آپ کرتے ہیں، شاید آپ کو پہلی دفعہ مسئلہ ہو، ہاں اس کے بعد اگر آپ کرولہ کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں تو آپ کی آٹومیٹکلی باڈی جو ہے نا روٹین بنتی ہے۔ ہاں ابھی یہ ہے کہ میں بالکل ابھی بھی آپ نے میرا ٹائم دیکھا ہوگا، میرا 5 بجے کا اٹھنے کا ٹائم ہے، 4 نہیں ہے، کیونکہ میرے لیے ابھی بھی 4 بجے اٹھنا مشکل ہے، تو میں نے وہ اس کو کم کرتے کرتے میں 8 سے کم کیا ہوا ہے، جو اکثر میں نہیں اٹھتا تھا، اسے کرتے کرتے میں 5 پہ لے آیا ہوں، لیکن سونے کا ٹائم میں نے فکس اپنا 10 بجے کیا ہوا کہ 10 بجے میں نے سو جانا ہے انشاءاللہ۔ ہاں پھر وہ سو جاتا ہے، یہ نہیں سونا چاہیے، کیونکہ وہ والا جو ٹائم ہوتا ہے نا وہ پروڈکٹیو آورس ہوتے ہیں۔ اس میں ہم کوئی اور بھی کام کر سکتے ہیں، پروڈکٹیو پرسنل کر سکتے ہیں، قرآن پاک کا ترجمہ، اور آپ نے کبھی زندگی میں اور اتنے زیادہ چیزیں سوچی ہوتی ہیں کہ یار میں نے کرنی ہے، صرف ہمارے لیے مطلب جو ویژن والی ایک ورکشاپ ہے نا اس کے اندر یہ چیز بتاتے ہیں کہ جو صرف اور صرف پروفیشنل لائف لازمی نہیں ہے، پرسنل لائف بھی امپورٹنٹ ہے، تو پرسنل لائف کے اندر بہت پروڈکٹیو ٹائم ہو سکتا ہے، کام ہو سکتا ہے، وہ ویژن والی ایکسرسائز کریں گے تو اس کے اندر تو بہت زیادہ کام ہے جو کہ ہمیں کرنے ہوتے ہیں۔ ہیلتھ کا ویژن ہو سکتا ہے، ساری کی چیزیں، اپنے انٹلیکچوئل کا ویژن ہوتا ہے، اسپرچوئل کا ویژن ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ان ساری چیزوں کو بھی تو کام کرنا ہے نا ہم نے۔ اور مزے کی یہ بات ہے، ہمیں یہ لگتا ہے کہ یار اگر ہم لوگ 9 to 5 اپنے ٹائم کو پروڈکٹیو کر لیں گے نا تو ہم زیادہ اچیو کر سکتے ہیں، دیٹ ڈزنٹ ورک لائک دیٹ وے۔ آپ اگر اپنے 24 گھنٹے کریں گے نا تو پھر آپ 9 to 5 آٹومیٹکلی ہو جائیں گے۔ اگر آپ کی نیند ہی پوری نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، تو آپ 9 to 5 کے اندر کتنا پروڈکٹیو کام کر سکتے ہیں؟ اگر آپ کلولا نہیں کرو گے تو آپ بریک کے بعد بالکل فیل ہو جاؤ گے۔ تو یہ ساری کی ساری جو ہے نا مینجمنٹ جو ابھی ہم پڑھ رہے ہیں یہ 24 گھنٹوں کی ہے، تو آپ نے بھی اپنی زندگی کے اندر 24 گھنٹے کرنے ہیں۔ اچھا جی 10 منٹ رہ گئے ہیں، ایک چھوٹی سی سٹوری سناتے ہیں، اس کے بعد ہمارا کھانے اور کلولے کا وقت ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اچھا اس کے علاوہ نا میں آپ کو ایک اور چیز بتاتا ہوں، بے شک نا وہ بند کر دیں،